نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں جو پہلی اصل اور پہلی ذمہ داری ہے ہر صوفی کی، ہر اس انسان کی جو سلسلہ تصوف میں داخل ہو، کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق درست کرے۔ ہر زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ مشکلات اس بات کی ہیں کہ بعض تو لوگ جن کا تعلق عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ صوفی پیر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مکمل طور پر گمراہ ہیں۔ بے شمار آپ کو نظر آئیں گے، ہر طبقے میں نظر آتے ہیں، اور ان کے عقائد اہل سنت و جماعت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کے عقائد تو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وہ وابستہ تو کرتے ہیں، لیکن ان کو اہل سنت جماعت کے عقائد کی جتنی ضرورت ہے، کم از کم بیسک عقائد ان کا علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ یہ دونوں ہی مردود ہیں۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق نہ ہو اور تصوف کا دعویٰ کرے، یہ بھی مردود ہے۔ تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو لیکن صاحب علم نہ ہو، یہ بھی مردود ہے۔ تصوف کا پہلا سبق ہی عقیدے کی درستگی ہے۔ جب عقیدے کی درستگی کے بعد جو دوسرے اس کی ذمہ داری ہے وہ ہے حصول علم۔ امام غزالی نے جس ترتیب کے ساتھ ایک صوفی کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے دوسری ذمہ داری، اور یہ تقریباً تمام علماء اور محدثین و مفسرین اور اسپیشلی جو صوفیاء ہیں وہ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا، حصول علم، یہ ہر مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، یہ اس پر فرض، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے کوتاہی یہ شریعت کے روح سے جرم ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور یہ کون سا فرض ہے؟ پہلا فرض ہے۔ عقیدے کی درستگی کے بعد پہلا فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس کے بعد آتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ اور ہر مسلمان کو آج غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ علوم اسلامیہ حاصل کر رہے ہیں، کیا ہے، اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہل کو عالم کی نسبت ڈبل عذاب ہوگا، یعنی ایک گناہ کرتا ہے عالم کرتا ہے اور ایک جاہل کرتا ہے، فرمایا جاہل کو ڈبل ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اس بات کا علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب علم تو میں نے ایک گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب کتنا علم ضروری ہے؟
کہاں سے آغاز کیا جائے، کہاں تک اس کو حاصل کیا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ چند جو مختلف قسم کے علوم کے جو ماہر علماء ہیں وہ ہر ایک کا دعویٰ کہ سب سے پہلے اسے حاصل کیا جائے۔ مثلا متکلمین ہیں جو عقائد پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فقہ حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان کے معاملات درست ہوں۔ مفسرین محدثین وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم اور حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، چونکہ یہ اصول ہے، یہ بنیاد ہے پورے دین کی۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ پہلے تصوف حاصل کرنا چاہیے، کیوں کہ تصوف کے بغیر کوئی بھی، یہ پیچھے والے تینوں بیکار ہیں، وہ تینوں کی قبولیت کا دار و مدار تصوف پر ہے۔ تو ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ سب سے پہلے کہاں سے آغاز کیا جائے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آغاز کہاں سے کریں، کیسے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب ایک نہیں ہے، اس کا جواب ایک نہیں ہے، اس کے جواب مختلف ہیں۔ فرمایا ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو جب اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو جو بنیادی عقائد ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام اللہ کے نبی برحق ہیں، تمام خدا کی کتابیں برحق ہیں، فرشتے برحق ہیں، قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، جنت جہنم برحق ہے، تقدیر برحق ہے۔ یہ تو فوری طور پر ان کا جاننا اجمالی طور پر، اس کے بغیر تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو داخل ہونے کے لیے ضروری ہے نا۔ تو اس پر یہ، لیکن اب جس وقت اس نے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کے ظاہر بات ہے اب اس پر نماز تو فرض ہو گئی ہے، تو نماز کی صحت ادائیگی کے لیے ان شرائط کا جاننا ضروری ہے نماز کے وقت کے آنے سے پہلے کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی کام کرنے پڑتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، کہ آدمی حالت وضو میں ہو، بندے کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس کے باڈی کور ہو، اور وہ کپڑے پاک بھی ہوں، جگہ بھی پاک ہوں، جناب اس کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوں۔ اب نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، فجر کی رکعتیں مختلف ہیں، ظہر کی مختلف ہیں، عصر کی مختلف ہیں، جیسے تو اتنا علم اس پر حاصل کرنا فرض ہو جائے گا کہ صحت نماز کے لیے شرائط کیا ہیں کہ جن کے بغیر نماز بندہ شروع ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگلی نماز سے پہلے تو نے جناب پوری صورت فاتحہ بھی تجھے آنی چاہیے، اور ساتھ قرآن پاک کی اتنا حصہ بھی آنا چاہیے، اور پوری سبحانک اللہ سے لے کر ربی جعلنی تک سب کچھ اس کو پڑھنا بھی آنا چاہیے۔ کیسے کرے گا وہ مثال سیکھے گا، یہ کام کرے گا؟ تو فرمایا کم از کم جو ایمان لانے کے بعد نیکسٹ نماز آ رہی ہے نا، اس نماز کی رکعتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس پر۔ اسی طرح جو بچہ بالغ ہو گیا ہے اس پر بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں کر لیں تو جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا ایک معنی بھی ہے اور اس کا ایک مفہوم بھی ہے، اس کلمے کا معنی بھی جاننا ضروری ہے اور اس کا مفہوم بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا کافی، بھائی کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اس کا ایک مفہوم بھی ہے۔ کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا معنی جاننا بھی ضروری ہے،
اس کا مفہوم جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے کام جب پورے 24 آور گزر جائیں گے تو اور غیر مسلم پر اور اس بالغ بچے پر اگلی یعنی فرض کریں کہ وہ فجر کے وقت سے پہلے مسلمان ہوا تو ان چیزوں کا علم اس پر حاصل کرنا فرض ہوا ہوگا کہ فجر کی کتنے رکعتیں ہیں، ان کو نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، رکوع کب ہوتا ہے، سجدہ کب ہوتا ہے، اتحیات کب ہوتا ہے، اگرچہ وہ پڑھ کچھ بھی نہ سکے۔ اب جب اس نے ایک دن اس کا مکمل ہو گیا تو اس نے یہ جاننا اس فرض سے تو وہ اب بری ذمہ ہو گیا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جناب فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں 4 ہوتے ہیں، عصر میں بھی 4، اسی طرح مغرب میں 3، یہ اور اس کے لیے نماز شروع نہیں کر سکتے جب تک انسان کا جسم بھی پاک نہ ہو، جگہ بھی پاک نہ ہو، پاک کا معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا تو اس نے ایک دن مکمل کر لیا۔ اب آ گیا اگلا دن، تو اگلے دن اس کے لیے پھر نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، پھر ثنا ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، پھر یہاں بھی جتنا جلدی ہو سکے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب ہے۔ اور پھر اسی طرح وضو کو توڑنے والی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے وضو کے غسل کے متعلقہ مسائل کو جتنا جلدی ہو سکے اس پر حاصل کرنا فرض ہوگا، چاہے کوئی مرد ہے یا چاہے کوئی عورت ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ وہ جاری رکھے گا۔ آج یقین کریں میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، ایک دو باتیں نا سنی سنائی، جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ اچھے خاصے، یہ میں ان عوام کی بات نہیں کر رہا کہ جو جن کے کندھوں پر اپنی ذمہ داری کے سوا کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے، میں ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کو ہدایت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیٹ پر، جس کو ہم کہتے ہیں گدی نشین۔ گدی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے گدی، جو یہاں پر بیٹھتا ہے۔ یہ گدی نشین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی جب میں بیٹھوں گا نا تو ادھر میرا منہ ادھر ہوگا، جو بھی ادھر آئے گا نا اس کا رخ ادھر ہوگا، اور میرے طرف مجھ سے جو بھی مسئلہ پوچھے گا، جو بھی اس کو دینی رہنمائی کی ضرورت ہوگی وہ میں مہیا کروں گا۔ تو جب اس ظالم کو خود علم نہیں ہے، خاک رہنمائی مہیا کرے گا۔ لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نماز پڑھتے وقت اس ظالم کو یہی نہیں پتا تھا کہ نماز میں کتنے ایکشن فرض ہیں، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے۔ اس نے کیا کہ فرض کا ترک کر دیا۔ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ نماز میں ایک ایسے ایکشن کو ترک کیا جس کا ادائیگی فرض تھی۔ اچھا، جب نماز میں فرض کا ترک ہو جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ جو نماز جب ٹوٹ گئی تو اب سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب فرض رہ جائے گا، مثلا کسی بھی نماز میں رکوع فرض ہے، نماز میں آدمی رکوع نہیں کر سکا، رکوع رہ گیا ہے، بھائی آپ چاہے جتنا مرضی جو کچھ مرضی کرو، یہ رکوع کی کمی سجدہ سہو پوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فرض ہے۔ اچھا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ رکوع فرض ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک فرض کا پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کتنی کام ہیں جو فرض ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کو نماز کے مسائل کی جو بریک ہے، جو مین سٹرکچر ہے اس کا علم نہیں ہے، تو باقی خاک وہ کسی کی رہنمائی کرے گا۔ اور اشتہاروں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ پیر طریقت، راہبر شریعت۔ پیر طریقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ جناب یہ بزرگ ہیں جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، جنہیں خود اپنا فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔
رہبر شریعت، یہ لوگوں کو شریعت کے راستہ دکھاتے ہیں جنہیں شریعت کے الف بے کا علم بھی نہیں ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور ہماری جہالت کا یہ حال ہے، جائیں گے ان باتوں پر سب کچھ کر کے آ جاتے ہیں کہ جو مستحبات کے درجے میں آتی ہیں، اور یہ اپنا پیٹ پوجا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ حرام کبھی کسی سے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے؟ میں نے آج تک نہیں کوئی آدمی دیکھا کہ جو اپنے کسی پیر سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہو، اور یہ بھی علم کے دشمن ہے۔ اور یار پیر گیارہویں پکانے والا نہیں ہوتا، تمہیں لنگر کھلانے والا پیر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مصیبتیں آ گئی ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو دم درود کرے، یا پیر وہ ہوتا ہے جو ہمیں لنگر کھلائے۔ اور بھائی لنگر کھلانے والا، دم درود کرنے والا، یہ ہفتے کے بعد ایک ذکر کروانے والا پیر نہیں ہوتا۔ یہ کدھر سے تصور آ گیا پیری مریدی کا؟ پیر کا معنی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی روحانی تربیت کرے۔ آج کل ہمارے نفس اتنے یقین کریں بھاری ہو گئے ہیں کہ کسی کو کوئی بات کہتے وقت بھی اور کچھ بھاری بنا دیا گیا ہے، سوچنا پڑتا ہے یار اس آدمی سے بات کریں، یہ غصہ تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ ذرا سی بات بتاؤ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور بھائی چلو ہم سے تو بھاگتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جس کی لوگ بات سنیں۔ بہرحال تو امام غزالی علیہ الرحمہ، ایسے جاہلوں کے پاس جانا حرام ہے۔ یاد رکھ لیں، کوئی بھی ایسا مدرسہ نہ پیر جس کے مزار یا جس کے پیر خانے پر مدرسہ نہیں ہے اور وہ خود کم از کم وہاں پڑھا نہیں سکتا، ایسے کے پاس جانا حرام ہے۔ کہ کیا لینے جائیں؟ چاول کھانے کے لیے جاتے ہو، لنگر کھانے کے لیے جاتے ہو، اپنے پیٹ پوجا کرتے ہو۔ اور اللہ کے بندے پیٹ پوجا کے علاوہ اپنے روح، اپنے دل دماغ کی بھی تو کچھ خوراک کو مہیا کرنا، اس کا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے یہ ضروری ہے۔ پیر یا صوفی وہ ہوتا ہے، صوفی تصوف کا تعلق یہ فرائض کے بعد ہے، یہ ذمہ داریاں بنیادی بیسک ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اسے پیر کو نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نماز کے واجبات کیا ہیں، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نماز کی سنتیں کیا ہیں، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نماز کے مستحبات کیا ہیں، یس اس میں اگر کمی ہے تو وہ پیر صاحب بتائیں۔ اسی طرح جو نماز کے مستحبات ہیں، اسی طرح بھائی روحانیت تصوف کیا ہے، تزکیہ اور تحلیہ، بس دو چیزوں کا نام تصوف ہے۔ جاؤ جس مرضی کو جہاں سے بھی چاہتے ہو تصوف کی تعریف پوچھو کیا ہے، قرآن پاک میں تصوف کی کیا یعنی تعریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے، تزکیہ قد افلح من تزکا، اللہ پاک نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور فرمایا قد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ ہے تصوف۔ جتنی بھی صفات بد ہیں ان کو اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے دور کرنا ہے، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی حسن ہے، اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے۔ میرا تصوف یہی ہے، ظاہراً باطناً۔ بغیر علم کے کیسے کوئی کرے گا جی، جب پتہ ہی نہیں ہے خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، شریعت نے کس چیز کو خوبی قرار دیا ہے، جس کام کو خوبی خامی وہ نہیں ہے جو میں طے کروں گا یا سوسائٹی طے کرے گی، کیونکہ سوسائٹی نے تو ہزاروں جو چیزیں انتہائی حرام قسم کی چیزیں ہیں ان کو خوبی بنایا ہوا ہے۔ خوبی وہ نہیں ہے جو سوسائٹی کرتی ہے۔
اور وہ ہزاروں ہزاروں چیزیں ہیں جو شریعت ان کو حرام کیا ہوا ہے، سوسائٹی ان کو خوبی سمجھتی ہے۔ تزکیہ اور تحلیہ یہ دو چیزیں ہیں، بس صوفی کا کام دونوں ہی ہے۔ پہلے گندگی کو انسان کے کردار سے الگ کرے، بندے کو پاک کرے، بس یہ یعنی ایک نیچرل یعنی پروسیس ہے۔ جس طرح ہم کھانا پکانے کے لیے جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز بازار سے لاتے ہیں تو پہلے اس کی زائد چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں، سبزی کو کاٹتے ہیں نا جی، الگ کرتے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہے تو موجود ہے، جیسے ہم بازار سے کیلا لے کر آتے ہیں، کنو لے کر آتے ہیں، چھلکے الگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو اندر والا حصہ وہ کھاتے ہیں۔ بس تصوف سمجھے کیلا ہی ہے۔ آپ تصوف کیا ہے؟ پہلے چھلکے الگ کرنا، انسان کے اوپر کوئی چھلکے لگے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا ہے، اور پھر الگ کر کے جو بیچ کا گودا اس کو پھینک نہیں دینا، اس کو کھانا بھی ہے۔ تصوف کیلے کے سامنے تصوف کیا ہے؟ چھلکے الگ کرنے ہیں انسان کی شخصیت سے اور اندر والا گودا کھانا ہے۔ خامیوں کو دور کرنا ہے، خوبیوں کو اپنانا ہے۔ اور کیسے اپنانا ہے؟ جو شریعت نے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تفصیلات کو بیان کیا اس کے مطابق کرنا ہے۔ جو سوسائٹی کی رو میں بہہ جانے والا پیر ہے، جو لوگوں کو دیکھ کر بات کرنے والا پیر ہے، وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ ہم ایسے پیروں کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، جو لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرے۔ اور بھائی لوگوں نے جن چیزوں کو خوبی سمجھتے ہیں وہ تو شریعت نے انتہائی شریعت ان کے مخالف ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ جو لوگ پسند کریں وہ بات کریں۔ اسی طرح اس جاہل قسم کے دنیا پرست قسم کے کچھ مولوی بھی ہیں، آج کل ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ سعودیہ نے پابندی لگا دی ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرو۔ اب لوگوں کی مرضی، پھر شریعت کا کون والی وارث ہے؟ نہیں، اگر لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرو گے تو پھر شریعت کا کون والی وارث ہوگا؟ انبیاء اکرام نے کبھی لوگوں کو دے کر باتیں کی تھیں؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے انبیاء اکرام وہ باتیں لے کر آتے جو لوگ نہیں چاہتے تھے سننا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، ان کے نفس نہیں چاہتے تھے ہمیں ان باتوں سے روکا جائے، اور انبیاء اکرام ان کی مرضی کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میری بات سننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، وہ ان کے مرضی کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تب لوگ جناب آگے سے شرح لاتے جی نہیں نہیں، یہ تو جناب ہماری یہ لذت ختم ہو جائے گی، ہماری یہ لذت ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر انبیاء کرام کی یا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے، یا بعد ہیلے بہانے سے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ میرے بھائی لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرنا یہ انبیاء کرام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ علم ضروری ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو خوبی کہا ہے، خوبی وہی ہے، خوبی وہ نہیں ہے کہ جن کو سوسائٹی طے کرے۔ خوبی وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خامی وہ ہے، بدصورتی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدصورتی قرار دیا ہوا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں لوگ سمجھے یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بڑی جاؤ توبہ، یہ تو مولوی صاحب بڑے برے ہیں کیونکہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ جاؤ اٹھاؤ حدیث سے۔ جب لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے غیرت میں آ کر غصے سے بات کرنا، آج سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ دین میں یہ خوبی ہے۔ غصے کے ساتھ بات کرنا، کسی کو سختی کے ساتھ روکنا کسی برائی سے، یہ خوبی ہے، شریعت کے روح میں خوبی ہے۔ یہ فلانا مولوی صاحب بڑے صاحب، اور جو میٹھی میٹھی باتیں کریں،
لوگوں کی مرضی کے، ان کے خواہش کے مطابق باتیں کریں، لوگ اس کو خوب ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خامی ہے۔ بھائی ہم لوگوں کی مرضی کے تابع نہیں ہے، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں خوبی وہ ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے، اور خامی وہ ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے۔ من مانیاں نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی طرح اب آگے کسی مہینے میں بھی اسلام کوئی آدمی قبول کر سکتا ہے، اور کوئی بچہ بالغ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کی تعلیم کا آغاز کر دیا جائے۔ یہ تمام طہارت کے مسائل جو بیسک ذمہ داری ہیں ایک مسلمان کی، ان تمام ذمہ داریوں سے بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے کو آگاہ کر دیا جائے۔ یہ اور کیسے؟ تمام آج ہمارے سامنے یہ ویسٹرن کی بڑی چیزیں، ہر چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور بھائی میں نے کتنی کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ بچوں کو پیار کے ساتھ پڑھایا جائے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنے میں نے کل بھی یہ مسئلہ پڑھا ہے۔ یہ جو کوئی بھی مغرب کے جو آج ہمارے ہر ایجنڈا اپنا مسلط کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ جی یہ مغرب والے بڑے کمال لوگ ہیں جی، یہ دیکھو جی فلان کام کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جہالت کی وجہ سے اندھے ہو کر بلا سوچے سمجھے سب۔ اور بھائی یہ تو شریعت نے ایسے 1400 سال پہلے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے۔ جب اٹھاؤ ہمارا لٹریچر دور تابعین سے لے کر آج تک بچوں کو کیسے تعلیم دینی ہے، اس کی ایج کیا ہونی چاہیے، پڑھانا کیسے چاہیے، مار کٹائی کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، اور سختی کے ساتھ اللہ کس کو بیان کیا گیا ہے ان مسائل کو کہ بچے کو نہیں مارنا چاہیے۔ ہر تمام پروسیس جو تعلیم کے کسی کو ایجوکیٹ کرنے کے ہیں وہ اسلام میں ڈسکرائبڈ ہے، اور کمال قسم کے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کی کوئی بھی چیز ہے اس سے بہتر پوری کائنات کے انسان مل کر، امام غزالی نے لکھا کئی مقام پر آپ نے لکھا، فرمایا ساری کائنات کے انسان مل جائیں، پوری کائنات کے انسان مل جائیں، مغرب تو ایک حصہ ہے نا انسانیت کا، پوری کائنات کے انسان مل جائے نا، اسلام کی تعلیم سے بہتر تعلیم دکھا دیں۔ ہم ہی نے اپنے لٹریچر کو، اپنی کتابوں کو اگر چھوڑ دیں تو ہمیں اپنی جہالت کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خود اسلام سے دور ہوں۔ اور بھائی اللہ کے بندے تو اسلام کو تو سیکھنا۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ کب؟ جب بچہ یا بچی 7 برس، کیونکہ پہلا نہ سمجھ کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت آپ قرآن پاک پڑھا لیں، پڑھنا بچے کو آ جائے، لیکن جو سمجھنے کی عمر جب شروع ہوتا ہے نا وہ 7 سال سے ہے۔ 10 سال تک جب بچہ یا بچی پہنچ جائے تو اس کو بالکل اس کی تعلیم کم از کم بنیادی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ یہ ہے بچوں کے بارے میں۔ لیکن غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوں تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ جو میں نے بتایا، پھر اگلے اب آ جائے گا رمضان شریف۔ تو رمضان المبارک کے مسائل تمام تر، روزہ کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، ہوتا کیسے ہے، نہیں کیسے ہوتا، یہ تمام ریلیونٹ مسائل یہ ہر اس مسلمان پر سیکھنے فرض ہیں کہ جس پر روزہ فرض ہے۔ کتنے ہمارے روزے دار ہیں جو روزوں کے مسائل کو جانتے ہیں، ان کی تفصیلات کو فرض ہے، بجائے ہم پورا وقت ضائع کرتے ہیں، کم از کم یہ بھی تو سیکھ لینا۔ یہ میں اسلام کا نصاب بتا رہا ہوں۔ اب آگے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ظاہر بات ہے کہ نصاب تو سال کے بعد پورا ہوتا، پورا 1 سال اس کو دیا گیا ہے۔ اگر تیرے پاس مال ہے تب، مال نہیں تو پھر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اگر مال ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھ، کیسے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، کیا صورت ہے اس کے، سارے متعلقہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے فرض ہیں۔
اگر تیرے پاس مال نہیں تو پھر ان کا سیکھنا فرض بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اتنا یقین رکھنا کافی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے فریضہ ہے۔ اگر مال ہے تو پھر اس کے ریلیونٹ مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہوگا، مال نہیں ہے تو پھر سیکھنا فرض بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مکہ معظمہ تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے حج کے مسائل سیکھنے بھی فرض ہوں گے۔ اگر نہیں پہنچ سکتا تو حج کے مسائل بھی فرض نہیں ہے۔ اب اگر وہ بچہ ہے یا بچی ہے، جوان ہوا ہے، شادی کا سوچ رہے ہیں، شادی کرنے سے پہلے شادی کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، کتنے لوگ ہیں جی جن کو ماں باپ ہزاروں پیسہ لگاتے ہیں شادی پر، حالانکہ ان میں سے ایک بھی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر شادی ہو سکتی ہے، 1 پینس کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، اور بچوں کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑا، البتہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو چونکہ حق مہر دینا پڑتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ رقم لگے گی، مگر بچی کو تو ایک پیسہ بھی نہیں لگ سکتا شریعت میں، بغیر ایک پیسے کے بچے کی شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ذمہ داری نہیں ہے ان پر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور جو فرض ہے یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ بچے کو یا بچی کو رشتہ نکاح میں باندھنے سے پہلے تمام مسائل سے آگاہ ہونا جو شریعت نے اس پر ذمہ داریاں رکھی ہیں بطور ہسبینڈ اور بطور بیوی، نکاح سے پہلے ان تمام کا سیکھنا فرض ہے۔ آپ کو وقت دی ہے نا 17 18 سال 20 سال 25 سال میں آپ نکاح کریں گے تو سیکھیں نا سارے مسائل۔ جتنے بھی آج یہ گھروں میں نہ چاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہزار قسم کے معاملات ہیں، اس کا واحد سبب اس کا جہالت ہے۔ میں نے بہت اس پر غور و فکر کیا، سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جہالت کے اندھیرے سے ان کو نکالنا یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ 10 سال تک تو ذمہ داری تھی ماں باپ کی، لیکن اس کے بعد آدمی کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ بچہ یا بچے نکاح کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ شریعت نے اگر مرد ہے تو مجھ پر اس آنے والے انسان کی میرے کندھوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیاں ہیں، اور جو اگر عورت ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ سمجھ لے کہ جہاں میں جا رہی ہوں اس گھر کی اور اس مرد کی مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہوں گی، کیسے اس رشتے کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں، کیا عمل کریں گے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تمام تفصیلات نکاح کے مسائل کو اور ظاہر بات ہے ہم مسلمان نکاح تو کرتے ہیں تو مسلمانوں پر نکاح کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح رزق روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا پڑتا ہے، یا میں نے پہلے ایک درس میں بتا دیا کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ جو بھی راستہ اختیار کرے نا روزی کمانے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی نا فرض علوم جو ہم کہتے ہیں نا، فرض علوم جو کورس بھی لوگ کرتے ہیں، اور بھئی اللہ کے بندو اس کا مطلب اب یہاں پر علم کا حصہ صوفی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کا عالم نہ ہو، اور صوفی پیر وہ ہوگا جس کو سب کا علم ہو، صوفی وہ ہوگا کہ بس ان چیزوں کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ فرمایا یہ سارے ظاہری عمل ہیں اور تصوف کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو اب اندر کی جس خدا نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس خدا تعالی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جن الفاظ کے ساتھ حکم دیا ہے حج کرنے کا، اور یہ کتنا بڑی یہ ٹریجڈی ہے کہ آج مسلمانوں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یاد رکھا ہوا ہے، لیکن جو اس کے دل کے متعلقہ خدا تعالیٰ کے احکام ہیں ہم نے ان کو سب کو پسے پش ڈالا ہوا ہے۔ بھائی اور جن الفاظ کے ساتھ خدا کا یہ حکم ہے نا
کہ نماز پڑھنی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ خدا کا یہ حکم بھی ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس خدا کا یہ حکم ہے نا روزہ رکھنا ہے، اسی خدا کا یہ بھی حکم ہے کہ توکل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، جس خدا کا یہ حکم ہے نا کہ زکوٰۃ دینی ہے، اسی خدا کا یہ بھی حکم ہے کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ جس خدا کا یہ حکم ہے نا زنا نہیں کرنا، اسی خدا کا یہ بھی حکم ہے کہ حسد بھی نہیں کرنا۔ جس خدا اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے نا کہ سود نہیں کھانا، انہی الفاظ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ تکبر نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، اور بھائی ان صبر کے مسائل سیکھنے، شکر کے مسائل سیکھنے، توکل کے مسائل سیکھنے، تقوی کے مسائل سیکھنے، حسد سے بچنے کے مسائل سیکھنے، تکبر سے بچنے کے مسائل سیکھنے، ریاکاری سے بچنے کے مسائل سیکھنے، یہ بھی اسی طرح فرض ہیں جیسے باقی چیزیں فرض ہیں۔ کیوں؟ ظاہری اعمال کے احکام بجا لانے کیوں ضروری ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے، اور جس خدا نے ان چیزوں کا ظاہری اعمال کے ادائیگی کا حکم دیا ہے نا، اسی خدا نے باطنی اعمال کو بجا لانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن باطنی اعمال زیادہ سخت ہیں ظاہری اعمال سے۔ کیوں؟ فرمایا زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوگی، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوگا، نماز دن میں 5 مرتبہ، لیکن حسد سے بچنا ہر وقت ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ پر توکل کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہر وقت ضروری ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا ہمیشہ ہی ضروری ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے پر صبر کرنا یہ ہر وقت۔ فرمایا اندر کے مسائل زیادہ سخت ہیں اور ان کا سیکھنا فرض ہے۔ تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو مسلمان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریوں میں آتا ہے، اور ان کو سیکھنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اور یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اور کوئی آدمی صوفی ہونے کا اگر دعویٰ کرے، کم از کم یہ جو باتیں میں نے بتائی ان کے علم کے بغیر، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور ان تمام چیزوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو شریعت میں ضروری ہیں ان کو ان آؤٹ ہر طریقے سے ان کو نہ سمجھتا ہو، وہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھتا ہے اس سیٹ پر تو وہ دنیا کمانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی عالم تبلیغ کرتا ہے تو وہ دنیا کمانے کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں یہ سب چیزیں ظاہری اعمال کی درستگی بھی لازم ہے، باطنی اعمال کی بھی، اور ہر ان چیز کے ساتھ پیدائش سے لے کر موت تک جس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا اس چیز کا شرعی علوم حاصل کرنے فرض ہے، اور دنیاوی علوم حاصل کرنے بھی فرض ہوں گے جس قسم کا وہ کام کرے گا۔ ایک آدمی ہائرنگ کا کام کرتا ہے، بھائی ہائرنگ کے کیا مسائل ہیں؟ ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے میڈیسن کے کیا مسائل ہیں؟ ایک آدمی شاپ کیپر ہے تو وہاں پر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں شرعاً؟ یہ ساری باتیں، اور کوئی بھی بات اپنے ذہن سے یا سوسائٹی کو دیکھ کر اس کا تعین کرنے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے پاک صرف اسلام ہے، کیونکہ وہ خدا کا دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اللہ اور اس کا رسول غلطیوں سے پاک ہے۔ باقی ہر جگہ ہی کچھ نہ کچھ نقصان اور غلطیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔